السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ود انجم ابراہیم. خواتین و حضرات، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا پاکستان بہت آسانی سے واپس انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا پروگرام جو مور اور لیس اسٹالڈ ہے اس پہ واپس ایزیلی چلا جائے گا، یا اس میں بہت سارے جو پرابلمس ہیں اس کو پہلے ریزالو کرنا پڑے گا. ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے 40th نیشنل سیکورٹی کونسل میٹنگ میں یہ اندیہ دیا تھا کہ جو یوٹیلیٹی ریٹس ہیں اور جو ٹیرفس ہیں، الیکٹریسٹی کے ٹیرفس ہیں، جو گیس کے ٹیرفس ہیں، یہ سارے بڑھانے پڑیں گے. اور دیز آر آل ایگریمنٹس دیٹ ور میڈ بائی ہز پریڈیسیسرز، اور یہ جب بڑھیں گے تو دیر از اے چانس آف سوشل انریسٹ. انہوں نے جو اپنے اقدامات لیے ہیں جس کی وجہ سے جو پروگرام ہے جو ابھی تک سائن نہیں ہوا، کیونکہ 7th 8th ریویو میں اس کی ڈیٹ جو تھی 9th ریویو کی وہ 3 نومبر تھی، اور اب تو جنوری آ گیا ہے، جنوری کا پہلا ہفتہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو اکارڈنگ ٹو ہیم انہوں نے اسٹیٹس آف ڈسکشنز کیا تھا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ اسٹیٹس آف ڈسکشنز ہی واز ریفرنگ ٹو، بیکاز ابھی تک 9th ریویو پہ بات چیت شروع نہیں ہوئی سیریسلی. ہاں، انگیجمنٹ فنڈ کی اور پاکستان کی ہے، پاکستان کی اتھارٹیز کی تو ہے، وہ انگیجمنٹ تو رہتی ہے، بٹ اسپیسیفکلی 9th ریویو پہ ہماری اطلاع کے مطابق ابھی تک نیگوسیشن شروع نہیں ہوئی. آئی ایم ویری پلیز ٹو ہیو ڈاکٹر حفیظ پاشا ود اس، جو ہمیں اسکائپ پہ لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. ان کو تو بڑی ڈیٹیلز بھی پتہ ہیں اباؤٹ واٹ از ہیپننگ اینڈ واٹ از ناٹ ہیپننگ. یہ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں، پروفیسر رہ نہیں چکے، پروفیسر ہیں. بٹ پریویسلی ہی از آلسو ہیلڈ آل دا پورٹ فولیوز ان دا منسٹری جو ریلیونٹ ہیں. فائنانس کا ہے، میرے خیال میں شاید کامرس کا بھی انہوں نے لیا تھا تھوڑی دیر کے لیے. سو ہی نوز ان سائڈ آؤٹ آف ہاؤ دا گورنمنٹ ورکس اینڈ واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں آپ سے بفور وی گو ان ٹو واٹ دا سچویشن از ٹوڈے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ایز یو نو 12 مئی 2019 کو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوئی تھی، اور اس وقت حفیظ شیخ صاحب اور رضا باکر صاحب گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے، اور یہ دونوں اکانومسٹ ہیں. آئی مین ڈار صاحب تو اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کے پاس تو ایکڈیمک بیک گراؤنڈ نہیں ہے، مگر یہ دونوں جو تھے دیور اکانومسٹ. بٹ انہوں نے جو سائن کیا تھا ڈاکیومنٹ، دیٹ ٹو می سیمڈ ایکسٹریملی اینٹی پور. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام میں جانے سے پہلے کافی وقت لیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پارٹی کے اندر تھنکنگ یہ تھی کہ ہمیں آئی ایم ایف کے بغیر کسی طرح کسی آگے بڑھنا ہے، اور کافی پیسے انہوں نے موبلائز کیے تھے سعودی عربیہ، یو اے ای وغیرہ سے. جی بات دراصل یہ ہے کہ آخری وقت پر یہ لیڈرشپ چینج ہوئی، اور جو پرانی لیڈرشپ تھی ان کو ہٹا کر اسد عمر کو، رائٹ؟ جی بالکل اسد عمر صاحب کو، اور جو سیکرٹری تھے اس وقت ایک بڑے قابل، دونوں کو ہٹا کر انہوں نے دستخط کر دیا تھا. اور یقیناً اس وقت یہ پروگرام میں سختی کافی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 17-18 کا جو ڈیفیسٹ تھا، جو اس سے پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی، وہ تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا، تقریباً 19 ارب ڈالر کا. اور جو پہلے سال 18-19 میں نئی حکومت نے محنت کر کے اس کو کم کر پائے، مگر اس کے باوجود وہ تقریباً 13 ارب ڈالر تک رہا. اس لیے پاکستان پر پریشر بہت پڑ رہا تھا. ریزروز تقریباً 7 ارب ڈالر پہ گر چکے تھے، اور اس لیے بہت ضروری تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف کی طرف واپس جائے. میرا خیال یہ ہے کہ جو نئی ٹیم آئی تھی انہوں نے دستخط لٹرلی 1-2 دن میں کر لیے، اور سوچے سمجھے بغیر، انالیسس کرے بغیر، پریشر میں کر دستخط کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں پاورٹی کا جو اینگل تھا وہ بالکل نامناسب تھا.
بالکل نامناسب تھا. اور ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ تھی کہ وہ مانیٹری اور فسکل پالیسیز اتنی ٹائٹ کر دی تھیں اینڈ دے ایگری ٹو دیٹ بیکاز دیز ٹو مین ور ناٹ پبلک ریپرزینٹیوز. آئی مین انہوں کو تو اپوائنٹمنٹس ہوئی تھیں, سلیکشن ہوئی تھی, اینڈ دا گروتھ ریٹ ایٹ دیٹ ٹائم واز 1.5% پروجیکٹڈ. وہ تو پھر آبویسلی کووڈ آئی تو اس سے زیادہ خراب ہو گیا. اب میں ڈاکٹر صاحب آپ کو لانا چاہ رہی ہوں, جب شوکت ترین صاحب جو تھے ہی ٹوک اوور ان 2021 غالباً اپریل کے قریب انہوں نے اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور حفیظ شیخ صاحب کو فارغ کر دیا گیا, حالانکہ رضا باکر کو رکھا. جو شوکت ترین صاحب تھے انہوں نے بھی ایک جذبہ تھا ان کا کہ میں ری نیگوشیٹ کر سکتا ہوں بیسڈ آن ہز ایکسپیرئنس ان 2008 نیگوسیشنز ود دا فنڈ, بٹ ہی ڈڈ ناٹ سکسیڈ. دیکھیے بات یہ ہے کہ کوشش تو کی ہوگی مگر حالات جو تھے وہ کافی حد تک آپ دیکھیں کووڈ کے بعد بھی پریشانی تھی, اور ایک جو بڑا مسئلہ بن چکا تھا وہ یہ کہ ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو چکا تھا. 2018-19 اور 19-20 میں بجٹ کا خسارہ 7-8% GDP کا رہا. صحیح. جب یہ آئے ہیں تو ان کو اس بات پہ اگری کرنا پڑا, خاص طور پہ کہ سیلز ٹیکس بیس جو ہے, جو ہم نے بہت سے آئٹمز میں ریٹس کم کیے تھے یا ایگزمپشنز دیے تھے, ان کو ہٹانا پڑا. اور دوسری طرف ایک جو حیرت انگیز اور جسے کہتے ہیں ویری ریڈیکل سٹیپ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ٹوٹل اٹانومی کے بارے میں اگریمنٹ ہوا, اور اس حکومت نے شوکت ترین صاحب کے وقت میں انہوں نے اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. جی جنوری 2022 میں امپلیمنٹ ہو گیا تھا, یہ بل پاس ہو گیا. جی بالکل. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان فائنانس منسٹری کا ایک چھوٹا سا اٹیچ. سو بیسکلی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں لیٹر ہو جاتا ہے, اسپرٹ میں کبھی نہیں ہوتا. رائٹ, دیر از آلویز اے ریورسل. دیٹس انفارچونیٹ. جی ناؤ آئی وانٹ جی گو اہیڈ. I want to come to Miftah Ismail Saab, جو کہ he is also a qualified economist. He undertook some measures that put us back on the fund program. مگر ایک دو چیزیں جو تھیں اس میں میری کوئی کنسرنس تھیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو وہ لیٹر آف انٹینٹ اگست کو سائن کر کے بھیجا تھا ان کو فنڈ کو, اس میں انہوں نے ایک سینٹنس بھی نہیں ایڈ کیا آن کلائمیٹ چینج, حالانکہ وہ گورنمنٹ باقی جو تھی وہ کلائمیٹ جسٹس سیک کر رہی تھی فرام دا ورلڈ. تو وہ مجھے ذرا اٹ واز ناٹ ویری ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اپروپریٹ. باقی جو ان کی جو ڈیسیجنس تھیں ٹو ریورس خان صاحبز ریلیف انفنڈیڈ ریلیف پیکیج آن الیکٹریسٹی اینڈ پیٹرولیم پروڈکٹس, جو انہوں نے فیبرری 28 کو اناؤنس کیا تھا, اس کو کرتے کرتے ریورس ان کو تو کوئی میرا خیال میں جتنی دیر خان صاحب تھے وہ کم ہو گیا پیریڈ, جتنی دیر وہی ریلیف پیکیج پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کیا وہ زیادہ تھا بائی اے گڈ 2 to 3 weeks. تو اگین ہی ٹرائی ٹو اسٹریچ ٹو ری نیگوشیٹ, بٹ آئی تھنک کہ وہ بھی سکسیڈ نہیں کیا, اور پورا فنڈ نے اپنی کوئی الاسٹیسٹی نہیں دکھائی. یہ جو 2 دفعہ کا ہو گیا تھا, تو واٹ ڈو یو تھنک, آئی مین آپ شاید جانتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو, واٹ میڈ ہم تھنک دیٹ ہی could do what the previous 2 finance ministers had tried and been unable to do? بات دراصل یہ ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ فائنانس منسٹر ہیں, اور 2013 سے 2016 کا جو IMF پروگرام پاکستان کے ساتھ تھا جی وہ مکمل ہوا تھا. مگر اس وقت جو جیسے کہتے ہیں نا کہ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ جو تھی وہ پاکستان کے فیور میں تھی بیکاز آف امریکن وار ان افغانستان. صحیح. اچھا, اس کی وجہ سے حیرت انگیز بات ہوئی کہ پاکستان کو 16 ویورز ملے, اور ہم نے unprecedented, right? I mean this is جی اب واقعی ہم نے کبھی ٹارگٹس پہ غور ہی نہیں کیا, اور اس کے باوجود ہمیں ویورز ملتے گئے. تو
شاید یہ بات ہو گئی کہ ان کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ IMF تو بڑے اچھے لوگ ہیں, دوست ہمیں they will support us, but he did not probably realize the change in the geopolitical environment after the departure of USA from Afghanistan. اور دوسرا جو پچھلے سالوں پاکستان کا رجحان چائنا کی طرف بڑھا ہے, اس کی وجہ سے بھی کچھ نیگیٹو پرسپشن پاکستان کے بارے میں واشنگٹن میں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ لندن میں رہے کافی سالوں سے, یا دو چیزوں کا مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے. ایک یہ کہ شاید he did not have full analysis of the latest numbers and details. He kind of assumed a lot. دوسرا یہ کہ یہ جو ان کا خیال تھا کہ میں وہی کر سکوں گا جو پچھلے پروگرام میں نے کیا تھا, وہ بھی غلط تھا. اور اب آہستہ آہستہ ان کی اس بات کا ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ نیو IMF. اور بیچ میں ایک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے پاکستان کے بارے میں, اس لیے کہ پچھلی حکومت نے اور آنے والی حکومت نے بھی کچھ پہلے دنوں میں implementation of the agreed reforms has been very poor, and in fact towards the end پچھلی حکومت نے تو وائلیٹ کر دیا تھا. جی پچھلی حکومت نے بھی کیا تھا. ڈاکٹر صاحب, I have to take a short break here. When I come back we will talk about the fact کہ ڈار صاحب نے بھی وائلیٹ کیا ہے جو فنڈ کے پروگرام کی اسپرٹ ہے, and he's done it again and again, and one wonders if that is the main reason why the program remains stalled. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دو تین چیزیں جو کی ہیں ڈار صاحب نے, جس کی کوئی جسٹیفیکیشن ان اکنامک تھیوری نہیں ہے, مے بی ان اکاؤنٹنسی ہو سکتی ہے, اس کی میں آئی وانٹ ٹو ریز دوز ایشوز. پہلی تو جو آپ نے مینشن کیا تھا پہلے سیگمنٹ میں, آپ نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ رہ چکا ہے منسٹری آف فائنانس کا. یہ جو ڈار صاحب کی جو فوکس ہے آن کیپنگ دا روپی value as he wants it, which میں مطلب ہے کہ وہ جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ فرق ہے, جو اوپن مارکیٹ ریٹ فرق ہے, اور جو تیسرا ریٹ اوپن مارکیٹ میں جس میں آپ کو واقعی وہ ڈالرز دیں گے وہ فرق ہے. تو دا ڈفرنس بٹوین جو آپ اوپن مارکیٹ میں ڈالرز پروکیور کر سکتے ہیں اور انٹر بینک, اس میں تو 25-30 روپے کا بھی سے بھی زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں فرق آ گیا ہے. My point is that policy is violative of the agreement with the fund. He has yet to reverse it. Your comment, sir. Letter of intent میں واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ کو تو پتا ہے کہ لیٹر آف انٹینٹ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہوتا ہے, انڈیویجولس کا نہیں ہوتا. یہ کیبنٹ اپروول بھی اس میں ہوتا ہے, اور دستخط ہمارے فائنانس منسٹر گورنر اسٹیٹ بینک کرتے ہیں. صحیح. اب جو 9th ریویو کے آغاز کے لیے جو لیٹر آف انٹینٹ دیا گیا تھا, اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان will manage a market-based exchange rate policy. Market-based exchange rate policy. اوکے ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں کہنا چاہ رہی تھی کہ فنڈ کا جو ویب سائٹ ہے, ہمارے بہت سارے جو اینالسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ بیسڈ مینز لائک دا پاؤنڈ اور دا ڈالر, اوپن سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, مگر یہ مارکیٹ بیسڈ نہیں ہے, یہ ایک رینج ہوتی ہے. دیر از نو پری ڈیٹرمنڈ ریٹ. دس از سم تھنگ دیٹ از سیٹ بائی دا اسٹیٹ بینک بیسڈ آن دا بیلنس آف پیمنٹ پوزیشن, بیسڈ آن ریزروز, ان کیا ڈسکریشن ہوتی ہے. سو یہ مارکیٹ بیس نہیں ہوتی ہے. مطلب مارکیٹ بیس اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ سینٹرل بینک کا یہ اسسمنٹ ہوتا ہے ایٹ واٹ ریٹ ول دیر بی ایکولائزیشن بٹوین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جی, but it is a state bank perception, and it is within a range, and it is not set by the actual by open market نہیں ہوتا. تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ڈار صاحب نے کیا ہے, مے بی بیکاز ہی وانٹس ٹو انڈرسٹیٹ the debt servicing or principal as and when due. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, بجٹ میں وہ ہیں تو اکاؤنٹنٹ, وہ اس کو بیلنس کرنے کے چکروں میں ہو.
دیکھیں اس میں زیادہ سے زیادہ 40 سے 50 ارب کا فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ جو ہوتی ہے جی جی وہ ٹوٹل ڈیٹ سروسنگ کے 12-13% ہے صرف. اصل وجہ یہ ہے کہ ہی بلیوز اینڈ دس از واٹ وی سو 2013-16 کہ ہی بلیوز ان اے اسٹرانگ اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ان کو بہت یہ فکر رہتی ہے، آف کورس پالیٹکس سے تعلق ہے ان کا بھی، کہ افراط زر کی رفتار کم سے کم رہے تو ہماری پاپولیرٹی قائم رہے گی. اس لیے پچھلے مرتبہ انہوں نے روپے کو 104 روپے پر 3 سال تقریباً رکھا فی ڈالر، اور افراط زر یقیناً 4-5% کی رینج میں رہا. اس مرتبہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ اسپیس نہیں ہے، ریزروز نہیں ہے آپ کے پاس. اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب ریزروز ور borrowed, they were not earned. Absolutely right, and they were borrowed in a very wrong fashion. That's for the right. first time we went for massive commercial bank borrowing and also for flotation of bonds, which actually اس کی آج وجہ وہ سے ہمیں پریشان کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اس وقت میں 2013-16 کی بات کر رہی ہوں، اس وقت اگر آپ نوٹ کریں تو ایکسپورٹس پلمٹڈ، ہماری ریمیٹنسز فیل، اور یہ چیز اب دوبارہ یہ کر رہے ہیں. یہ تو اسی بات کا تو ہم سب کو افسوس ہے کہ دیکھیے. But he's not an economist. This is basic 101 freshman economics. بات یہ ہے کہ اس وقت انہیں واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا کہ ایکسپورٹس میں پچھلے مہینے 17% کمی آئی، آپ کے ریمیٹنسز میں 15% کمی آ چکی ہے نومبر میں. اور یہ اس میں ایک حصہ ڈائیورژن کا ہے. لوگ اپنا ڈالر جو ہے وہ حوالہ اور ہونڈی کی طرف لے جا رہے ہیں، بیکاز جس طرح آپ نے کہا کہ 20 سے 25 روپے کا فرق ہے. صحیح ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو ماشاءاللہ وہ ایک ٹرینڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، یو شورلی انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے، اب دیکھیے 9 تاریخ کو ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اس کانفرنس میں IMF کے ساتھ، جس میں ہم موبلائز کر رہے ہیں ریسورسز فار the flood victims. جی تو اس میں IMF کے ڈیلیگیشن سے بھی ملاقات ہے، پاکستان کی فائنانس منسٹر کی. اب وہاں کیا ہوتا ہے میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ اگلے 2-3 دن میں کیا کر پائیں گے، یہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب when we come back we'll talk about some of the other measures he's taken which are violative of the IMF agreement. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب جو 2 اور چیزیں کی ہیں ڈار صاحب نے یہاں سنس از بین دا فائنانس منسٹر، ایک 6 تاریخ کو 6 اکتوبر کو انہوں نے ایک انفنڈیڈ 110 بلین کا تقریباً ایکسپورٹرز کو ہو آر ناٹ سرٹنلی فرام اے پور بیک گراؤنڈ، ان کو انہوں نے الیکٹرسٹی سبسڈی دی ہے 19.99 روپیز پر یونٹ کی، جو کہ ہم لوگ جو ہیں، جو ہم ولنریبل میں نہیں آتے، ہم پور میں نہیں آتے، ہمارا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 40 روپے کی پر یونٹ ہے. دس کائنڈ آف اے سبسڈی جب آپ کے 33 ملین جو فلڈ وکٹمس ہیں وہ سمجھ نہیں آتی، وائل ایٹ دا سیم ٹائم ایکسپورٹس کو نیگیٹو وہ جو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے بفور دا بریک، بیکاز آف دا روپی the interbank rupee which is جس کی ویلیو اور اوپن مارکیٹ کی ویلیو اتنی بڑھ گئی ہے، اور اتنے پیسے نہیں ہیں، ڈالرز نہیں ہیں کہ وہ LCs کھل سکیں، اور اس میں ڈیلے ہو رہی ہے، ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے جا رہے ہیں. دوسرا جو میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھوں گی وہ یہ تھا کہ ایگریکلچر پیکج ود مچ فین فیئر، میرا خیال میں کوئی 3rd week of October میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی بٹھا کے کیا ہے. 1.8 ٹریلین کا تھا، ٹھیک ہے، اس میں بلک آف اٹ از ان دا فارم آف لونز کریڈٹ ٹو فارمرز، مگر ادھر اگین دا ایلیمنٹ از کہ آپ سبسڈائز کر رہے ہیں
क्रेडिट, जब आपको फ़ंड कह रहा है कि आपके पास जो पैसे हैं वो सिर्फ आप फोकस करें पुअर फार्मर्स को, और दूसरी बात यह है कि जब लोन्स जाते हैं इस किस्म के तो रिच फार्मर्स जो हैं वो हाईजैक कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोलैटरल होता है, बैंक उसी तरफ, कोई भी बैंक दुनिया में उधर ही जाएगा जहां उसको कोलैटरल मिलेगा. दिस इज़ इकोनॉमिक सेंस टू देम. तो डॉक्टर साहब ये दोनों चीज़ें भी उन्होंने रिवर्स तो नहीं की हैं अभी तक? डार साहब ये है कि कोशिश ये की जा रही है इस हुकूमत की तरफ से कि हालात चूंकि बड़े खराब हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी तरह से कुछ रिलीफ प्रोवाइड कर दें. अब एक्सपोर्टर्स के सिलसिले में बात यह है कि जो मुनासिब तरीका है वो ये कि आप अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट होने दें. There you go. ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कायम रहे. आपने देखा पिछले साल जब हमारा एक्सचेंज रेट 20-25% गिरा है और एक्सपोर्टर्स ने काफी अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया और पहली दफा 31-32 बिलियन डॉलर 32 बिलियन था. बट डॉक्टर साहब उस वक्त तो मेरा ख्याल में व्हाट आई रिमेंबर यू नो उधर भी जो इंटरनेशनल प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, हमारे जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ गई थी. तो जी इट वाज मोर द वैल्यू रादर देन द वॉल्यूम. Absolutely right. I mean, but एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि हमारे जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर्स, उनकी एक्सपोर्ट पिछले 5-6 महीने में वॉल्यूम टर्म्स में 58% बढ़ी. हैरत अंगेज. दिस इज रिमार्केबल सक्सेस. और अब ये देखना है कि ये कायम रहता है या नहीं. दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी पे आ जाइए. क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि आने वाले सीजन के लिए कम से कम ये इंश्योर करना चाहिए था कि प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है रबी के सीजन में आप वीट को मुनासिब कीमत देते. अब देखिए फर्क ये है कि सिंध गवर्नमेंट 4,000 कह रही है और फेडरल गवर्नमेंट अभी तक 3,000 पे अटकी पड़ी है. गिव ए गुड प्राइस. दूसरा ये है कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि क्रेडिट जो है वो आपको वाज़े तौर पर कहना चाहिए था कि दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल फार्मर्स ओनिंग अप टू 12.5 acres ऑफ इरिगेटेड एरिया या 25 acres ऑफ बारानी एरिया. ये बिल्कुल वाज़े तौर पर कहना चाहिए था कि सब्सिडाइज्ड क्रेडिट विल बी मेड अवेलेबल ओनली टू देम. और तीसरी चीज ये है कि जो आपने ट्यूबवेल्स पे जो सब्सिडी दी है वो भी मैं समझता हूँ नामुनासिब है. करेक्ट पॉलिसी इज बेटर प्राइसेस व्हिच विल हेल्प द प्रॉफिटेबिलिटी इन द रबी सीजन. इसलिए कि नुकसान फार्मर्स को बहुत हो चुका है. सही. और आगे बढ़ने के लिए दे नीड बेटर प्राइसेस. आखिरी बात एग्रीकल्चर के बारे में ये कह दूं कि फर्टिलाइजर प्राइसिंग इज अ बिग इशू. और मेरी तो राय ये है कि यूरिया की प्राइस कुछ बढ़ा के आप उसके जो रेवेन्यू आता है एक्स्ट्रा उसको डाइवर्ट करें और डीएपी की प्राइस कम कर. I fully you know agree with all the points that you've raised, but exports के बारे में मैं सिर्फ जो उन्होंने सब्सिडी दी थी उसमें सिर्फ मैं एक because मैंने जो ये दो points raise किए थे वो इस वास्ते किए थे because I expect the fund to not to agree to these two policies that he has announced. And also डॉक्टर साहब मेरा ख्याल में कि जो एक्सपोर्ट्स के बारे में जो था उसने जो जिहाद हजूर साहब हैं जो फंड के डायरेक्टर हैं ऑफ द डिपार्टमेंट दैट डील्स विद पाकिस्तान दैट इज़ एक्चुअली सुपरवाइजिंग द ऑनगोइंग प्रोग्राम. उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि ये रिग्रेसिव मेजर है और ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, आपको सोशल सेक्टर की तरफ जाना चाहिए. बट एनीवे फाइनली डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं जो ये कहते हैं कि जी बाहर बढ़ गया तो हमने बढ़ा दिया, बाहर कम हो गया तो हमने कम कर दिया. बट what he fails to note, and I think he's not the only one, Dar Saab is not the only one, पिछले वाले भी यही करते थे कि this is a major source of revenue. और इस साल इन्होंने मेरे ख्याल में कोई 7.5 बिलियन रुपए रखा हुआ है from petroleum levy. अभी तक मेरे ख्याल में they don't expect to generate more than 300 to 350 billion from this. But पेट्रोल की जो पेट्रोलियम लेवी लगी हुई है वो मैक्सिमम 50 रुपए लगी हुई है. जो HSD
سبسڈی جو ہائی اسپیڈ ڈیزل کی ہے وہ انہوں نے ابھی تک میرے خیال میں 31-32 تک کی ہے. سو دیر از گنجائش ہے اس کو بڑھانے کی. تو یہ باقی کیروسین وغیرہ پہ ایل ڈی او پہ تو دے آر ناٹ ایون ہائی ارنرز آف ریونیو. تو یہ چیز بھی اس نے پوری نہیں کی ہے ڈار صاحب نے فار دا period 1st January to 15th January. He will also have to reverse this. بات دراصل یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں ضرور جی کہ ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ 855 ارب کے قریب ہے. اوکے بہت بڑھایا گیا ہے. پچھلے سال 140 ارب تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اتنی سمپل سی بات ہے اکنامکس کی کہ آپ جب 50 روپے پیٹرولیم لیوی ڈالتے ہیں ہمارے پیٹرولیم پروڈکٹس پر, خاص طور پہ موٹر اسپرٹ اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر, تو ڈیمانڈ میں تو کمی آئے گی. اور ہوا یہ ہے کہ آپ نے موٹر اسپرٹ 50 روپے ڈال دیے تو 13% کم ہو چکی ہے ڈیمانڈ. تو ریونیو ایک تو اسی وجہ سے بھی نہیں آ رہی کہ آپ نے ٹیکسیشن بہت بڑھا دیا. اب البتہ جو مناسب پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے پیٹرولیم کی قیمتیں مارکیٹ انٹرنیشنلی میں گر چکی ہیں, $80 کی رینج میں آ گیا ہے. ایک وقت ایسا تھا کوئی 8-9 مہینے پہلے جب یہ $110 تھا. اب اس $80 کی رینج میں آپ پوری طور پر 50 روپے پورا چارج کریں اور کوشش کریں کہ کسی طرح سے ریونیوز میں آپ کا اضافہ ہو, ورنہ اس آئٹم ایلون میں, اس سورس میں 250 سے 300 ارب شارٹ فال کی لائکلیہڈ موجود ہے. اور ایکسپیکٹڈ ابھی پروجیکٹڈ ہے. جی ڈاکٹر صاحب جی. اور آخری بات یہ کہہ دوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ یہ ہے کہ اگر ٹارگٹ نہیں میٹ ہوتا ہے تو 17% سیلز ٹیکس واپس لانا ہے کنٹینجنسی پلان میں. جی ڈاکٹر صاحب اس میں وہ صرف نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ جو ایگزمپشنز دیے ہوئے انہوں نے بڑی ابھی سیکٹرز کو وہ وتھڈرا کرنے ہیں. انہوں نے سگریٹ پہ انکریز کرنا ہے ٹیکس اینڈ جی سو دا کنٹینجنسی پلان اگر آپ ایک مہینے میں بھی نہ کر سکیں تو دا کنٹینجنسی پلان مسٹ کم انٹو پلے. مگر اگر آپ دیکھیں تو دسمبر کے جو ٹارگیٹس تھے ریونیو کے وہ ہم نے میٹ نہیں کیے ہیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے جو ٹارگیٹس تھے, لیو الون نان ٹیکس ریونیو جو ایکچولی کم ہوا ہے. تو آئی تھنک دا فنڈ میں دا 9th ریویو میں ریفر ٹو the contingency plan. What do you think? Absolutely, and there is a likelihood کہ آنے والے دنوں میں you will see not a mini but a maxi budget. One would hope that the maxi budget would also include a massive slash in expenditure, جو کہ ابھی تک تو visible نہیں ہو رہا. Final question, Dr. Saab, I've got 1 minute left. Do you think کہ ڈار صاحب کی جو inherent arrogance ہے, ان کی جو standing ہے in the party کی وجہ سے, do you think that will be an impediment to a deal with the fund on the 9th ریویو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل حالات ہیں اور جو ٹینشنز آپس میں ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت یہ چاہے گی کہ کسی طرح سے رسک لے کر فوراً بجلی گیس وغیرہ کی قیمتوں میں اضافہ کرے. تو اس لیے ڈیڈ لاک کے امکانات موجود ہیں اور ہمیں پریشانی اس بات کی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی چھتری اس وقت ہٹ جاتی ہے تو خدا نخواستہ ہم دیوالیوں کی طرف اور تیزی سے جی, بیکاز دین آل دا فرینڈلی کنٹریز آئی نو کہ وہ جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ گئے ہوئے ہیں سعودی عربیہ اور عرب کنٹریز میں, مگر وہ ان کی لنکڈ ہے, ان کا لنکڈ ہے ود دی آئی ایم ایف. جی, بیکاز دے ڈونٹ ٹرسٹ اس ٹو اسپینڈ دا منی وائزلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. خواتین حضرات, آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سنا. دا پروگرام واز ایکسٹریملی ہارش ٹو اسٹارٹ آف ود. اٹ اسٹیڈلی بیکیم ہارشر بیکاز وی فیل ٹو امپلیمنٹ اے لاٹ آف دا کنڈیشن. ہمارے جو انکمبنٹ جو ابھی کے جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے جو ڈیسیجنز لی ہیں وہ ایک اکاؤنٹنسی کے بیس میں ہی از ٹرائنگ ٹو بیلنس دا بکس, وچ از اے گڈ تھنگ, وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ, بٹ انفارچونیٹلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دیٹ از ناٹ
what is required of a finance minister. We need to take some policies which are extremely out of the box thinking. इनको चाहिए कि expenditure इसको slash करें, इनको चाहिए कि revenue base बढ़ाएं. Non-tax revenue already कम हो रहा है. Consumption, the economy is plunging towards a very low growth rate. I don't support Shaukat Tareen साहब कह रहे हैं negative growth rate होगा. I don't quite support. For that you need a pandemic or something massive जो external है. मगर at the same time if the growth rate is lower with 33 million flood affected victims, I think ये जो the prospect of a civil unrest is without any political engineering is with us, और उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. और इस बेसिस पे हमें कोई ऐसी टीम चाहिए, इकोनॉमिक टीम चाहिए जो कि जिसको ज़रा इकोनॉमिक डिसीजंस लेने का they have the guts to take the economic decisions which are against which may actually politically उनको फेवर ना करे, मगर और कोई रास्ता भी नहीं नज़र आता. क्योंकि ये जो चीज़ है ये अभी तक हमारी जो डिपेंडेंस है it is on trying to for macroeconomic stability as per the National Security Council press release, वो हमारी mainly if not solely on borrowing है. This is extremely unfortunate and one would hope कि कुछ अपनी leverage खुद करें, अपने reforms करें, structural reforms शुरू करें. अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. In spite of protestations के हम करेंगे. इजाज़त दीजिए, इसी के साथ खुदा हाफिज़.